ہم چھوٹی عید میں عید کی نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں. ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 1 شوال کو عید کی نماز پڑھی جائے گی، یہ لکھا ہے. کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھنا ہے یہ بھی لکھا ہے نا، مفتیان کرام موجود ہیں، یہ بھی لکھا ہے. عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی لکھا ہے. اچھا، عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے نا. یہ بھی کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی فقہ حنفی کہتی ہے کہ عید کی نماز واجب ہے. دیکھیے، فقہ حنفی عید الفطر کی تاریخ بھی بتاتی ہے، یہ بھی بتاتی ہے اس میں کیا کرنا ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح کرنا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کب تک کرنا ہے. سب کچھ بتاتی ہے. چلیے 10 ذی الحجہ کی طرح، فقہ حنفی کہتی ہے 10 ذی الحجہ بھی تم عید کی نماز پڑھو گے، نہ پڑھ سکے تو اگلے دن پڑھ لو گے. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی کرنی ہے 3 دن تک کرتے رہو گے. یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے. یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنے جانور کتنوں کی طرف سے ادا ہوں گے اور جانور کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں فقہ حنفی بتاتی ہیں. یعنی بڑی عید کتنی دنوں کے لیے ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری باتیں بتاتی ہیں. اب آئیے 12 ربیع الاول کی طرف. کوئی فقہ حنفی کی کتاب نہیں کہتی کہ 12 ربیع الاول کی ایک تیسری عید بھی ہے. نہ یہ کہتی ہے کہ اس دن میں کیا کرنا ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ کیسے کرنا ہے. اگر فقہ حنفی 2 عیدوں کی تاریخ بتا رہی ہے، تیسری عید کی تاریخ کیوں نہیں بتا رہی؟ اگر فقہ حنفی یہ واضح کر رہی ہے اور آپ کو پابند کر رہی ہے کہ تمہیں پہلی عید کو یوں کرنا ہے اور دوسری عید کو یوں کرنا ہے، تیسری عید کے بارے میں آپ کو کسی عمل پر پابند کیوں نہیں کرتی؟ اگر 2 عیدوں کے بارے میں فقہ حنفی کہتی ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اور عمل مقرر کر رہی ہے، دیکھیے عید تو عبادت ہے نا، اور عبادت اللہ مقرر کرے گا. حضور بتائیں گے 2 عیدوں کی عبادتیں مقرر ہیں، تیسری عید میں کوئی عبادت مقرر نہیں. جس طرح آپ کے کرنا میں عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح کپواڑہ کی دیگر علاقوں میں ہوتی ہے، اسی طرح سری نگر میں ہوتی ہے، اسی طرح تمام ضلعوں میں ہوتی ہے، اسی طرح جموں میں ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں ہوتی ہے. جس طرح آپ کے یہاں ہوتی ہے، جس طرح ہمارے وہاں بڑی عید کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ 2 عیدیں ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے، حدیث کی کتابوں نے مقرر کیا ہے، اور فقہ حنفی نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ تمہیں یوں کرنا ہے. لیکن تیسری عید کا کوئی عمل مقرر نہیں ہے. کپواڑہ کا جلوس اور طرح کا ہے، سری نگر کا جلوس اور طرح کا ہے، بارہمولہ کا جلوس اور طرح کا ہے. یہ جلوسوں کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں. عید کی نماز کی شکل علیحدہ علیحدہ ہمارے یہاں نہیں، کیونکہ وہ مقرر کی ہے فقہ نے، یعنی حضور نے بتا دی ہے، ان کا حکم بھی اور تفصیل فقہ نے بتا دی ہے. چونکہ تیسری عید برادری نے خود فیصلہ کر کے بنا لی ہے اور اضافہ کر لیا ہے، اسی لیے ہر علاقے میں مشورے کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال اب اس دن ہم کیا کریں. یہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ برادری علاقائی فیصلوں پر کام چل رہا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور آج کے اس اجلاس میں موجود تمام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس خطاب سے یہ پتہ چلا جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے سے ایمان والے ہیں، اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، پتہ چلا پہلے سے ایمان والے ہیں. جو لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پتہ چلا اگر ایک آدمی ایمان والا ہو تو یہ ممکن ہے کہ ابھی وہ اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوا ہو، اعمال کے اعتبار سے یا کسی نظریے کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہو. لہذا ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم ایمان بھی اپنا محفوظ رکھیں اور اس کے بعد اسلام میں پورے پورے داخل ہوں. اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کس طرح سے ہمارے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کس طرح سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو خلاصے کے طور پر ہم عوام کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اسلام کو نقصان 2 طرح سے پہنچتا ہے، جو بنیادیں ہیں، پھر ان کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں، لیکن بنیادیں 2 ہیں.
جن سے آپ کے اسلام کو، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک الحاد ہے اور ایک بدعت ہے۔ الحاد سے آپ کے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بدعت سے آپ کے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ دو رستے ہیں۔ اگر ایک آدمی ان دو رستوں سے بچائے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعتدال پر ہے۔ اعتدال حق چھپانے کو نہیں کہتے، اعتدال خاموشی اختیار کرنے کو نہیں کہتے، اعتدال اس کو نہیں کہتے کہ جہاں آواز بلند کرنی تھی وہاں آدمی خاموشی اختیار کر لے، نہیں، یہ تو مداہنت ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ ایک آدمی الحاد سے بھی بچا ہوا ہو اور بدعات سے بھی بچا ہوا ہو۔ الحاد کسے کہتے ہیں اور بدعات کنہیں کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا۔ اگر قرآن کریم نے ایک بات بتا دی ہے، اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے، ایک بات پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو چکا ہے، ائمہ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، ایک بات اسلام میں ثابت ہے اور کوئی آدمی آ کر کے اس ثابت شدہ بات کا انکار کرتا ہے، اسے الحاد کہتے ہیں۔ اس سے آپ کے ایمان کو، آپ کے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر دو، جو بات اسلام میں ثابت نہیں ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایک آدمی اسے اسلام میں داخل کرتا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا الحاد کہلاتا ہے اور غیر ثابت شدہ چیز کو دین میں داخل کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو آدمی الحاد سے بھی بچتا ہے، جو آدمی بدعت سے بھی بچتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے اور وہ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی الحاد کے اندر مبتلا ہو گیا یا بدعات میں مبتلا ہو گیا تو اگرچہ وہ ایمان والا ہوگا، اگر یہ بدعات اور الحاد حد کفر کی تک نہ پہنچاتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ادخلوا فی السلم کافہ میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کمی کا شکار ہے۔ لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہوں۔ یہ دین ہم تک ترکی و ترکی پہنچا ہے اور بڑی محنتوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی حضرات انبیاء کرام تشریف لائے، ان پر نازل کیا۔ آدم علیہ السلام یہی دین لے کر کے آئے، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ اور ہارون اور موسیٰ اور عیسیٰ، یہ تمام حضرات اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، حتیٰ کہ آخر میں باری آئی اور تشریف لائے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ آپ نبی پہلے سے تھے لیکن اعلان بعد میں ہوا ہے۔ ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، آپ کب نبی ہوئے؟ تو بظاہر اس کا جواب کیا بنتا تھا کہ 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں جبریل آیا اور مجھے بتا کے چلا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جیسا کہ بخاری ابتدا میں ایک تفصیل کے ساتھ روایت آتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ترمذی جلد ثانی کتاب المناقب میں ہے، وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا روح اور جسد مکمل نہیں تھا، ابھی آپ تخلیق کے درمیان تھے، ابھی آدم کی پیدائش مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ پوری طرح بنے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بنا چکا تھا۔ اور اچھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی تھے، ہاں اعلان نبوت بعد میں ہوا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچی، پھر جبریل آئے اور آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر جو کچھ اللہ پاک نازل فرماتے رہے ہمارے پیارے پیغمبر آگے پہنچاتے رہے۔ تمام ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، جس طرح نازل فرمایا اسی طرح آگے پہنچایا، اور جتنا نازل فرمایا اتنا آگے پہنچایا۔ جو اللہ پہنچاتے رہے، اتارتے رہے، پیغمبر آگے پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی طرف سے کمی فرمائی، نہ اپنی طرف سے بیشی فرمائی، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ کمی کی ہے۔ جتنی آیتیں اتاری، جس وقت اتاری، جیسے اتاری، جیسا کرنے کو کہا ویسا آپ کرتے رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام سر انجام دے چکے، قرآن کریم نازل ہو چکا، دین نازل ہو چکا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں، کبھی آپ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، کبھی آپ بدر میں ہیں، کبھی آپ احد میں ہیں، کبھی آپ خندق کھود رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر زخم آ رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس خون آلود ہے، بخاری میں روایات ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی اس دین کے لیے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ تمام تکالیف اٹھانے کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، آج اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی، اللہ ہمارے لیے اسلام پر راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تکمیل دین کی نعمت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہوا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمیں حضور سے کیا حاصل ہوا ہے اس دنیا میں، تو ہم یہ جواب دیں گے ہمیں پیغمبر سے تکمیل دین کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے ذریعے سے اپنا دین ہم تک پہنچایا، اور اس محبوب کے ذریعے سے اپنا دین ہمارے سامنے مکمل اتارا، تو ہمیں پیغمبر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا مکمل دین ملا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ تکمیل دین۔ کیا حاصل ہوا؟ آپ جواب نہیں دیتے، کیا حاصل ہوا؟ تکمیل دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مکمل شریعت سے آگاہی نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تکمیل دین حاصل ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے آپ کے صحابہ ہیں جن کی آپ نے تربیت فرمائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ قرآن اتر رہا ہے، جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر حضور سے پڑھی، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سنے، جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، جن کی تعریف میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کی تعریفوں سے تمام حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ بخاری اٹھائیں، آپ مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، آپ کوئی کتاب اٹھائیں، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے مناقب کے ابواب موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریفیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان مریدوں کی تعریفیں فرمائی جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، آپ کے مرید ہیں، اور آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے 23 سال کی محنت ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا تھا اپنے پیغمبر کے زمانے میں خلافت کا اور حکومت کا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، اور ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں حکومت دے گا جس طرح پہلوں کو حکومت دی تھی، اور اس حکومت کے ذریعے سے ہوگا کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کرے گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، قرآن وعدہ کر چکا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا؟ ہم جواب دیتے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ تو ہے ہی وعدہ پورا فرمانے والے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسے پورا فرمایا؟ اللہ نے حکومت عطا فرمائی صدیق اکبر کو، اللہ نے حکومت عطا فرمائی حضرت عمر کو، عثمان کو۔ یہ جو خلافت راشدہ کا زمانہ گزرا، عمر کا زمانہ گزرا، عثمان کا زمانہ گزرا، صدیق کا زمانہ گزرا، یہ حکومت اور خلافت جو اللہ نے ان کو عطا کی، یہ اس وعدے کی تکمیل تھی جو وعدہ اللہ قرآن میں پیغمبر کے زمانے میں کر چکا تھا کہ اللہ ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، اچھے عمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ حکومت دے دوں گا۔ اللہ نے حکومت دے دی، اور اس حکومت کا فائدہ کیا ہوا کہ تمام عرب پر محمد مصطفیٰ کا دین نافذ ہو گیا۔ جو ایران ایک قوت ہوا کرتی تھی، جو کسرا اور کیسر ایک طاقت ہوا کرتی تھی، عمر نے اپنی جوتی کے نوک پر رکھ کر ایسے اڑا دیا جیسے کوئی چٹیل میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے، اور وہ تمام حکومتیں گریں، تمام پاور گرے، اور سردارانہ طاقتیں ختم ہوئیں، خاندانی عصبتیں ان کا چکنا چور کر دیا گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی۔ اس حکومت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو مضبوط فرمایا۔ یہ حکومت اللہ نے صحابہ کو عطا کی تھی۔ تو بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تکمیل دین کی نعمت ملی تھی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے ذریعے سے اسی دین کو مضبوط کیا گیا۔ تو صحابہ سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ایک یہ ہے کہ صحابہ کو مقام حاصل ہوا، وہ تو انہیں ہوا ہے تابعداری کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کے وعدوں کی وجہ سے، لیکن ہمیں صحابہ سے کیا حاصل ہوا؟ حضور سے ہمیں تکمیل دین کی نعمت حاصل ہوئی، اور صحابہ سے ہمیں تمکین دین کی نعمت حاصل ہوئی۔ جو دین حضور پر مکمل ہوا تھا وہ دین صحابہ نے مضبوط کر دیا۔ تو حضور سے ہمیں کیا ملا؟ آپ نہیں بتاتے؟ اور صحابہ کرام سے تمکین دین، تا اور میم اور کاف اور یا اور نون، کوے والی کاف، قلم والی کاف نہیں، تمکین یعنی مضبوط کرنا۔ حضور سے کیا حاصل ہوا؟ تکمیل دین۔ اور صحابہ سے کیا حاصل ہوا؟ تمکین دین۔ صحابہ کرام کے زمانے میں دین مضبوط ہو گیا۔ اب ایک تیسرا کام باقی تھا، دین مکمل بھی ہو چکا تھا اور دین مضبوط بھی ہو چکا تھا، تیسرا کام باقی تھا۔ وہ تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین سے لیا، امام ابو حنیفہ سے لیا، امام مالک سے لیا، امام شافعی سے لیا، امام احمد بن حنبل سے لیا، اور علماء شہید سے لیا۔ اللہ کا نظام
اور شاگرد آگے چلے نہیں، اللہ یہ کام ایمن شہید دیا. اور سب سے پہلا اس کا صحرا اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ بڑا. اس کام کو کہتے ہیں تدوین دین کا کام، یعنی دین کو فقہی صورت میں باب جگہ لکھوانا ہے. اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے قرآن رکھا، اللہ کے رسول ہمارے سامنے حدیث رکھی، پھر فیصلے آتے چلے. اب ان کی ضرورت تھی کہ ان سے مسائل ہیں، کہیں کسی آیت سے مسئلہ نکل رہا ہے، کسی حدیث کوئی مسئلہ ہے، کہیں مسئلہ حدیث سے جدا جدا ہے، کہیں زکات کی حدیث سے جدا جدا ہے، کہیں حج کی حدیث سے جدا ہے، آیتوں سے الگ الگ مسائل کا صحابہ کے الگ الگ مسائل. تو یہ سب ہوا تھا، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا تھا. یہ کام کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو تیسرا کام جو باقی تھا وہ اللہ نے کیا امام ابو حنیفہ سے. وہ تیسرا کام کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں تدوین دین کا کام، یعنی دین کو لکھوا دیا. وہ امام ابو حنیفہ نے لکھوایا. جو مسائل قرآن سے نکلے، پھر جو مسائل حدیثوں سے نکلے، پھر جن مسائل کا فیصلہ صحابہ نے کیا، پھر وہ مسائل ان کے زمانے میں پیدا ہوئے یا جو بعد میں پیدا ہونے والے اور صراحت قرآن میں حل نہیں تھا، حدیثوں میں ان کا حل صراحت نہیں تھا، صحابہ کا فیصلہ موجود نہیں تھا، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد سے طریقہ سے ان مسائل کا حل ڈالا اور ضابطے فرمائے کہ آگے بھی جب مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ان ضابطوں پر، ان اصولوں پر، ان قواعد پر، ان اجتہادی بنیادوں پر ان مسائل کو حل کرتے رہنا. ان تمام مسائل کو ایک جگہ جمع کروا کر کے دیا اور بالکل حلوہ بنا کر کے پیش کر دیا اور امت مسلمہ سے کہا لو ایسا اور ہم نے تمام دین ایک جگہ ترتیب کے ساتھ جمع کر کے تمہیں دے دیا ہے، اب عمل کرو. پہلے کیا کرنا تھا؟ آپ کو نماز کے مسائل کے لیے سارے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، پھر حدیثیں لینی تھی. کوئی حدیث آپ کو بخاری میں ملتی، کوئی ترمذی میں ملتی، کوئی مسلم میں ملتی، کوئی کسی اور کتاب میں ملتی. تو کتنے لوگ یہ اہلیت رکھتے تھے کہ وہ اس قسم کی تحقیق کر سکیں اور اپنی نمازیں نکال سکیں؟ کتنے لوگ اس کی اہلیت رکھتے تھے کہ وہ تحقیق کر کے حج کی حدیثیں نکال سکیں، زکوٰۃ کی حدیثیں اور آیتیں نکال سکیں؟ ابو حنیفہ نے قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے یہ تمام مسائل لے کر کے ایک جگہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیے. اور اب آج کے علماء نے اور ماضی قریب کے علماء نے اور ہمارے خطے کے علماء نے ان مسائل کا بھی، اس ترتیب کا بھی عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کو جو مسئلہ چاہیے آپ کو ترتیب کے ساتھ اردو میں بھی مل جائے گا، فارسی میں مل جائے گا، عربی میں مل جائے گا. اتنا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ سے صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، جو مطالبہ اللہ کرتا ہے، جو مطالبہ پیغمبر کرتا ہے کہ اب بس اس دین پر عمل کرو. ہم یہ کام کر چکے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ بتائیں. تکمیل دین. صحابہ سے کیا حاصل ہوا؟ تمکین دین. اور ابو حنیفہ سے کیا حاصل ہوا؟ اگر آپ سورہ جمعہ کا مطالعہ کریں، آپ سورہ جمعہ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے اور آپ تو اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ مزید اس کو پڑھیں. جلسے کے بعد جائیں اور سورہ جمعہ کا ترجمہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمایا. پہلے اپنی تصویر بیان کی پہلی آیت میں، اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا. پھر کہا کہ میرا حبیب ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو صحابہ کا تذکرہ فرمایا. حضور سے تکمیل دین حاصل ہوا تھا، ان کا تذکرہ فرمایا. صحابہ سے تمکین دین حاصل ہونے والا تھا، ان کا تذکرہ فرمایا. آگے اللہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جن میں ابھی ہے، یعنی عرب کے لوگ اور صحابہ اور دیگر لوگ، اور میں نے اپنے پیغمبر کو اوروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے، حضور سے صحابہ سے نہیں ملے، ہم نے اپنے پیغمبر کو ان کے لیے بھی بھیجا ہے. اب یہ کون لوگ تھے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری وغیرہ کتابوں میں ہے، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور اللہ فرماتا ہے اوروں کے لیے بھی ہم نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے جو ابھی تم سے نہیں ملے. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور ابھی آپ ان سے نہیں ملے یا وہ ہم سے نہیں ملے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سلمان فارسی تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کے قوم سے لوگ آئیں گے. یہ بخاری میں ہے اور کتابوں میں ہے. ابو نعیم نے کئی صحابہ اور کئی سندوں سے اس کو نقل کیا ہے. ان کے کندھے پر ہاتھ فرمایا ایمان اگر ایمان آسمان تک بھی چلا گیا، ستاروں تک بھی چلا گیا، اور ایک روایت میں ہے لوکان دین، اور ایک روایت میں لوکان العلم، اگر دین، ایمان یا علم
آسمانوں تک بھی چلا گیا ہو، ستاروں تک بھی چلا گیا ہو، سلمان فارسی کی قوم سے لوگ آئیں گے جو اسے وہاں سے بھی اتار کر کے لائیں گے اور لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ سلمان فارسی، یہ حدیث اور یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت کی تشریح میں فرمایا، جن کا تذکرہ اللہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں کر رہا ہے۔ یہ سلمان فارسی کی قوم سے، اس کے خطے سے لوگ آنے والے ہیں اور اس کی طرف سے لوگ آنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 500 سال پرانے عالم ہیں، المتوفی 911 ہجری۔ ان کی کتاب ہے تبیید الصحیفہ، اور یہ بات یاد رہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور اصولی ہیں اور فقیہ ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اور علامہ زماں اور شافی ہیں، حنفی نہیں ہیں۔ اللہ اگر حنفی کوئی بات کہتا، کہتے بھئی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ حنفی بھی نہیں ہے، شافی ہے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبیین، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان فارسی کی نسل سے لوگ آئیں گے، ان کے خطے سے لوگ آئیں گے، یہ اس قبیلے سے لوگ آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس کا اولین جو مصداق بنتا ہے، پہلے مصداقوں میں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اچھا غور فرمائے، 4 اماموں میں سے صرف ابو حنیفہ اجمی ہے، امام شافی بھی عربی ہیں، امام احمد بھی عربی ہیں، اور امام مالک بھی عربی ہیں، صرف ابو حنیفہ فارسی ہے اور اجمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان فارسی کی قوم سے آئیں گے، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق ابو حنیفہ بنتا ہے۔ یہ علامہ سیوطی کی تحقیق کو اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی کی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو مصداق بنتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ پتہ چلا میرے بھائیو، اگر اس تحقیق کو مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا جن سے ہمیں تکمیل دین کی نعمت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کا تذکرہ فرمایا جن سے ہمیں تمکین دین کی نعمت حاصل ہوئی، پھر اللہ نے جن کی طرف اشارہ کیا، جن کے بارے میں سلمان فارسی کی قوم کی طرف اشارہ کیا بخاری کی حدیث کو ملا کر، جن کے بارے میں سیوطی کہتا ہے کہ ابو حنیفہ مراد ہیں، تو اس تحقیق کو ملا کر پتہ چلا ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابو حنیفہ کی طرف اشارہ فرمایا جن سے ہمیں تدوین دین کی نعمت حاصل ہوئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابو بکر نے درخواست نہیں کی تھی یا اللہ صداقت کا تاج میرے سر پر رکھ دے، ذالک فضل اللہ۔ حضرت عمر نے درخواست نہیں کی تھی کہ ایسا فاروقیت کا تاج میرے سر پر رکھ دے، حضرت عثمان نے درخواست نہیں کی تھی، حضرت علی نے درخواست نہیں کی تھی، صحابہ نے درخواست نہیں کی تھی کہ اپنی رضامندی کا تاج ہمارے سر پر رکھ دیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ابو حنیفہ نے درخواست نہیں کی تھی یا اللہ فقاہت کا تاج اور اجتہاد کی امامت کا تاج میرے سر پر رکھ دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ 3 کام ہو چکے تھے۔ جب یہ 3 کام ہو چکے تھے پھر ہوا کیا؟ آگے اللہ نے سورہ جمعہ میں گدھوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے کن کا تذکرہ کیا؟ پہلے اپنی تسبیح بیان کی، کوئی ترتیب یاد ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اپنی تسبیح بیان کی، پھر اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، پھر حبیب کے صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر ابو حنیفہ کی طرف اشارہ دیا علامہ سیوطی کی تحقیق کے مطابق، پھر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ اس کے بعد گدھوں کا تذکرہ ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب بچے گدھے ہیں نا، چونکہ صحابہ کا تذکرہ بھی ہو گیا اور ائمہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو گیا، اب بچے ہیں گدھے، اور گدھے آ کر کے کیا کام کریں گے؟ وہ 2 دروازے کھولیں گے، ایک الحاد کا دروازہ کھولے گا اور ایک بدعت کا دروازہ کھولے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے قریب میں اور ماضی قریب میں علماء دیوبند کو توفیق دی، انہوں نے الحاد کا دروازہ بھی بند کیا اور بدعت کا دروازہ بھی بند کیا، اور ہمیں کہا اسی دین پر رہو جو اللہ نے حضور پر اتارا تھا، صحابہ نے پھیلایا تھا، ابو حنیفہ نے لکھوایا تھا۔ اب نہ کسی الحاد کی گنجائش ہے نہ کسی بدعت کی گنجائش ہے، یہ صحرا اللہ نے ہمارے علاقے میں اور ہمارے زمانے میں علماء دیوبند کے سر پر رکھ دیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے تطہیر دین کا کام لے لیا، انہوں نے اللہ کے دین کو ہمارے سامنے پاک کر کے پیش کر دیا۔ حضور سے کیا حاصل ہوا تھا؟ اور صحابہ سے اور ابو حنیفہ سے اور علماء دیوبند سے تطہیر دین۔ اردو خوان طبقہ کے لیے ہم عرض کرتے ہیں حضور دین کے لانے والے، صحابہ دین کے پھیلانے والے،
ابو حنیفہ لکھنے والے اور ہمارے علاقے سے جانے والے، یہ چار کام ہونے، اور اب ہمیں کرنا ہے اس دین پر عمل کرنا سے بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچیں۔ مثالوں سے سمجھیں بدعت کی مثال کیسی؟ یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جب کھیتی باڑی ہوتی ہے پیڑ اگتے ہیں، ان پیڑوں کے ساتھ کیڑے بھی آ جاتے ہیں، پھلوں کے ساتھ جو ٹہنیاں کھا جاتے ہیں اور پتے کھا جاتے ہیں اور پھل کھا جاتے ہیں، وہ فصل کے کیڑے ہوتے ہیں۔ فصل کے کیڑے آپ مثال لے لیں الہاد کی، کہ یہ الہاد کیا کرتا ہے؟ یہ دین کے مسئلے کھا جاتا ہے۔ جو سیب کھانے کے لیے تھا، جو پتہ استعمال کے لیے تھا، جو تھا، یہ اس کا ایک ایک حصہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ملحدین اسلام کا ایک ایک مسئلہ کھا جاتے ہیں۔ ان کی مثال لے لیجیے، اگر آپ نے اپنے پتوں کو، اپنے اس پھل کو اور اپنے پیڑ کو، اپنے باغ کو ان کیڑوں سے پاک نہیں کیا، وہ آپ کی ساری فصل تباہ کر دیں گے۔ یہ مثال الہاد۔ اور ایک مثال کی، وہ جو ایکسٹرا خوردور گھاس آ جاتی ہے نا، وہ جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں اور خراب جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، اور وہ سارا پھر وہ لے کر اپنے اندر اس کی طرح لے لیتے ہیں اور پیڑ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو زمیندار کیا کرتے ہیں؟ وہ خراب جڑی بوٹیاں آتی ہیں پیڑ کے نکال دیتے ہیں۔ ان کی مثال بدعت کی۔ اگر آپ نے وہی لائی تو آپ کے پاس سنت پہ عمل نہیں بچی، آپ کو سنت کی طرف پھیرتا ہے بدعت کی طرف۔ بدعت کیا کرتا ہے؟ آپ کو سنت کی طرف موڑتا ہے، جس طرح وہ جڑی بوٹیاں تمام طاقت کو پیڑ سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ کیا ہے؟ پیڑ کو بچانے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو بھی نکالنا ہے اور ان کیڑوں کو بھی نکال دینا ہے، تاکہ آپ کے باغات اچھے رہیں۔ یہ اسلام ہمارے سامنے سرسبز و شاداب ایک باغ ہے۔ اس میں نہ کسی مسئلے میں کی زیادتی ہوگی، نہ کسی مسئلے کی کمی ہوگی۔ اگر ایک کسی مسئلے کی زیادتی کرتا ہے، بس آپ سنتے رہیں، اپنا وہ کام کرتے رہیں۔ اگر کوئی آدمی مسئلے کی زیادتی کرتا ہے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اگر مسئلے کی کمی کرتا ہے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ مثال سے اب ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سال میں دو، ایک آتی ہے عید الفطر، ایک آتی ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کی تاریخ ایک شوال، عید الاضحیٰ کی تاریخ 10 ذی الحجہ۔ عید الفطر پر ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ پر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ عید الفطر کتابوں میں موجود ہے کہ تمہیں نماز سے پہلے کھانا ہے، نماز کے بعد کھانا ہے، کھٹا کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں نا، کس راستے سے جانا ہے، آنا ہے۔ اب عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے نماز سے پہلے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں نفل، اور عید نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ اسی طرح بڑی عید کے احکام بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ 3 دن میں قربانی کر لیں گے، کس قسم کا جانور ہونا چاہیے اور کس قسم کا انتظام ہونا چاہیے، کون سا جانور عیب دار مانا جائے گا، کون نہیں مانا جائے گا، یہ ساری تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ اور فقہ کی کتابیں اس کو ڈسکس کرتی ہیں۔ یہ نور الازاں میں آپ کو ملے گا، قدوری میں ملے گا، ہدایت میں ملے گا، اور فتاوی شام میں ملے گا، عالمگیری میں ملے گا، درر مختار میں ملے گا۔ ساری کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اب لوگوں نے تیسری عید کھڑی کر دی کہ جی ہم تیسری عید منائیں گے، اس کی تاریخ مقرر کر دی 12 ربیع الاول، اور کہا کہ ایک تیسری عید بھی آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، 2 عیدوں کی تاریخ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ چھوٹی عید کی تاریخ حدیث کی کتاب میں بھی لکھی ہے اور فقہ کی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ بڑی عید کی تاریخ حدیث کی کتاب میں بھی لکھی ہے، فقہ کی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ لیکن تیسری عید کی تاریخ نہ حدیث کی کتاب میں لکھی ہے اور نہ ہی فقہ کی کتاب میں لکھی ہے۔ جو تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ساری امت کو یاد ہے۔ جو تاریخ بڑی عید کے حضور نے بتائی وہ فقہا ڈسکس کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول والی تاریخ نہ کبھی حضور نے بتائی یہ عید کی تاریخ ہے، نہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ عید کی تاریخ ہے۔ یہ پتہ چلا یہ دین میں اضافہ ہے۔ اگر یہ کوئی شرعی عید ہوتی، کوئی دینی عید ہوتی، حدیث کی کتابیں بتاتی کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ایک تیسری عید ہوگی، اس کے ابواب قائم ہوتے۔ ہمیں فقہ کی کتابیں بتاتی کہ ایک تیسری عید ہے، اس کے احکام بتائے جاتے، لیکن اس کے باوجود نہ حدیث کی کتابوں نے بتایا نہ فقہ کی کتابوں نے بتایا۔ پتہ چلا کہ یہ تیسری عید یہ اضافہ ہے، یہ تیسری عید اسلام نے اضافہ ہے، اس کا پیغمبر کے ساتھ اور فقہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بات کو سمجھ لیتے، عید الفطر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا۔ عید الفطر میں نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز جسے آپ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں بھی
نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہمارے سری نگر میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ سارے اٹھ کر کے پہلے اس کو ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے، باقی منہ بند رکھیں۔ اچھا، ہم چھوٹی عید میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے نا، علماء بیٹھے، ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 1 شوال کو عید کی نماز پڑھی جائے گی، یہ لکھا ہے۔ کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھنا ہے یہ بھی لکھا ہے نا، مفتیان کرام موجود ہیں، یہ بھی لکھا ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی لکھا ہے۔ اچھا، عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے نا، یہ بھی کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی فقہ حنفی کہتی ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ دیکھیے، فقہ حنفی عید الفطر کی تاریخ بھی بتاتی ہے، یہ بھی بتاتی ہے اس میں کیا کرنا ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح کرنا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کب تک کرنا ہے، سب کچھ بتاتی ہے۔ چلیے 10 ذی الحجہ کی طرح، فقہ حنفی کہتی ہے 10 ذی الحجہ بھی تم عید کی نماز پڑھو گے، نہ پڑھ سکے تو اگلے دن پڑھ لو گے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی کرنی ہے 3 دن تک کرتے رہو گے، یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنے جانور کتنوں کی طرف سے ادا ہوں گے اور جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں فقہ حنفی بتاتی ہیں، یعنی بڑی عید کتنی دنوں کے لیے ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری باتیں بتاتی ہیں۔ اب آئیے 12 ربیع الاول کی طرف، کوئی فقہ حنفی کی کتاب نہیں کہتی کہ 12 ربیع الاول کی ایک تیسری عید بھی ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ اس دن میں کیا کرنا ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اگر فقہ حنفی 2 عیدوں کی تاریخ بتا رہی ہے، تیسری عید کی تاریخ کیوں نہیں بتا رہی؟ اگر فقہ حنفی یہ واضح کر رہی ہے اور آپ کو پابند کر رہی ہے کہ تمہیں پہلی عید کو یوں کرنا ہے اور دوسری عید کو یوں کرنا ہے، تیسری عید کے بارے میں آپ کو کسی عمل پر پابند کیوں نہیں کرتی؟ اگر 2 عیدوں کے بارے میں فقہ حنفی کہتی ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اور عمل مقرر کر رہی ہے، دیکھیں عید تو عبادت ہے نا، اور عبادت اللہ مقرر کرے گا، حضور بتائیں گے 2 عیدوں کی عبادتیں مقرر ہیں، تیسری عید میں کوئی عبادت مقرر نہیں۔ جس طرح آپ کے کرنا میں عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح کپواڑہ کی دیگر علاقوں میں ہوتی ہے، اسی طرح سری نگر میں ہوتی ہے، اسی طرح تمام ضلعوں میں ہوتی ہے، اسی طرح جموں میں ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں ہوتی ہے، جس طرح آپ کے یہاں ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے وہاں بڑی عید کی نماز ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ 2 عیدیں ہیں جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے، حدیث کی کتابوں نے مقرر کیا ہے، اور فقہ حنفی نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ تمہیں یوں کرنا ہے۔ لیکن تیسری عید کا کوئی عمل مقرر نہیں ہے۔ کپواڑہ کا جلوس اور طرح کا ہے، سری نگر کا جلوس اور طرح کا ہے، بارہمولہ کا جلوس اور طرح کا ہے، یہ جلوسوں کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عید کی نماز کی شکل علیحدہ علیحدہ ہمارے یہاں نہیں، کیونکہ وہ مقرر کی ہے فقہ نے، یعنی حضور نے بتا دی ہے، ان کا حکم بھی اور تفصیل فقہ نے بتا دی ہے۔ چونکہ تیسری عید برادری نے خود فیصلہ کر کے بنا لی ہے اور اضافہ کر لیا ہے، اسی لیے ہر علاقے میں مشورے کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال اب اس دن ہم کیا کریں۔ یہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ برادری علاقائی فیصلوں پر کام چل رہا ہے۔ ایک سکول میں ایک ماسٹر صاحب تھے، اور ایک طالب علم کو اٹھایا اور سامنے بورڈ پہ لکھا نام، کہا بھائی بتائیے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی یہ میم ہے۔ تو استاد بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ تو لام ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے کو اٹھایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو استاد جی میم ہے۔ تیسرے کو اٹھایا، اس نے کہا میم ہے۔ چوتھے کو اٹھایا، اس نے کہا میم ہے۔ سب میم میم کہتے رہے، استاد پریشان کہ بھائی یہ پڑھتے کچھ نہیں ہے، الف با بھی نہیں آتی۔ آخر میں ایک آدمی بچا تھا، وہ تھوڑا قابل تھا، اس سے کہا تو کہہ دے یہ کیا ہے، ورنہ ہے لیکن چونکہ برادری نے اب آپ لام کو میم بنا سکتے، وہ تب بھی نام ہے۔ اگر لام کو میم بناتا تو برادری کا ایسا میں نے آپ کو آسان مثال سے سمجھا دیا کہ اگر فقہ حنفی، ہم تو حنفی ہیں، اور سامنے جلوس نکالنے والا ہے تیسری عید کا اضافہ کرنے والا ہے، اس سے وہ خود کو حنفی چونکہ کہتا ہے، اگر وہ غیر مقلد کہتا تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، ہم آپ سے اور بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی خود کو حنفی کہتا ہے، پتہ چلا ہم سب نے اپنے ہاتھ کاٹ کر رکھ دیے ہیں فقہ حنفی کے سامنے، چونکہ ہم نے اقرار کر لیا ہم فقہ حنفی کے پابند ہیں،
اور وہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. جب ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم فقہ حنفی کے پابند ہیں، اب آپ پر بھی لازم ہے آپ اس کا حکم فقہ حنفی سے دکھائیں. آپ مولوی صاحب سے کہیں مولوی صاحب عید الفطر میں کیا کرنا ہے، وہ کہے گا نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ وہ کہے گا کتنی کتابیں چاہیے؟ آپ 5 مانگیں گے وہ 50 لاکھ کے دے گا. آپ کہیں گے چھوٹی عید کی نماز کب پڑھنی ہے؟ وہ کہے گا یہ شوال پڑھنی ہے. اچھا مولوی صاحب یہ فقہ حنفی کہتی ہے؟ ہاں ہاں یہ نور الازا میں ہے، قدوری میں ہے، سب کتابوں میں. کہ جی حضرت ٹھیک. اچھا اس کا حکم کیا ہے حضرت جی؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ واجب ہے. یہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کہہ رہی ہے. نہیں فقہ حنفی کہہ رہی ہے. دیکھو نور الازا میں بھی لکھا ہے، قدوری میں بھی لکھا ہے، ہدایت میں بھی لکھا ہے، سب کتابوں میں. ٹھیک. حضرت یہ بڑی عید کے دن کیا کرنا؟ اس دن بھی لکھا ہے، دیکھو 50 کی 50 کتابیں. اس کا حکم کیا ہے؟ کہ جی وہ بھی واجب ہے. شرائط کے ساتھ کس کس پر ہے یہ لکھا ہے. یہ تمام کرنے کے بعد آپ ان سے پوچھیں حضرت یہ جو 12 ربیع الاول کی عید ہے اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن جو تمہاری مرضی. 2 عیدوں میں کوئی مرضی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے مقرر کی ہیں. اور تیسری عید میں آپ کی مرضی ہے کیونکہ مولوی نے مقرر کی ہے. 2 عیدوں میں سے واجب نماز پڑھنا. تیسری عید کا کوئی حکم نہیں. وہ فرض کہے گا فقہ حنفی سے دکھانا پڑے گا، وہ واجب کہے گا فقہ حنفی سے دکھانا پڑے گا، مستحب کہے گا فقہ حنفی سے دکھانا پڑے گا، اور فقہ حنفی تو تیسری ڈسکس کرتی نہیں. لہذا اس کے لیے پریشانی پیدا ہوگی. اب وہ فقہ حنفی کا نام نہیں لے گا، اب وہ کہے حالانکہ یہ جملہ اسے پہلی 2 عیدوں کے وقت بھی آتا تھا، لیکن چونکہ وہ 2 عیدیں فقہ حنفی کہہ رہی تھی لہذا دکھا دیا. تیسری عید نہیں کہہ رہی لہذا وہ دیوانہ ہو گیا. اچھا یہ فقہائے احناف رسول اللہ کے عاشق نہیں تھے، انہوں نے تیسری کیوں نہیں لکھی؟ یہ پتہ چلا دین میں اضافہ ہے. پھر وہ آپ سے کہتے کچھ کم تو آپ بھی کرتے جو اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. مثلا قرآن نہیں چھپتا تھا، حدیث کی کتابیں نہیں چھپتی تھی، اس طرح سے مسجدیں رنگ روگن نہیں کیا ہوا تھا، قالین نہیں تھا مساجد میں. یہ آپ نے بھی نیا کام کیا ہے. ہم نیا کام کریں تو بدعت اور آپ نیا کام کریں تو جائز. یہ ایک آخری بات ہوتی ہے، اس بات کو سمجھ لیں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہم نیا کام کریں تو بدعت اور ناجائز، اور آپ نیا کام کریں تو جائز ہو جاتا ہے. اس کو خوب سمجھ لیں. فرق ہے، ایک ہے دین کے اندر اضافہ کرنا، یہ بدعت ہے، اور ایک ہے انتظامی دنیاوی امور، وہ بدعت نہیں ہے. یعنی اگر جو کام پہلے سے ثابت شدہ ہے، رسول اللہ کے زمانے سے ہوتا آیا ہے، اس کی سہولت کے لیے ہم نے کوئی ایجاد کر دی ہے، وہ احداث للدین ہے، وہ نیا کام دین کے لیے ہوا ہے، وہ بدعت نہیں ہے. آپ احداث فی دین کر رہے ہیں، دین کے اندر کوئی کام داخل کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے. مثلا سپیکر آیا، حضور کے زمانے میں سپیکر نہیں تھا، اب جب سے سپیکر آیا ہے سپیکر پر اذان ہوتی ہے. بتائیے جب سے سپیکر آیا ہے اذان میں کوئی کلمہ بڑھا یا گھٹا ہے؟ اذان تو وہی ہے نا. پتہ چلا دین کے اندر اضافہ نہیں. دین کے اندر اضافہ یہ ہے کہ ہم کلمات اذان میں تبدیلی کریں، ہم کلمات اذان کو بڑھائیں. سپیکر نے نہ اذان میں زیادتی کی ہے نہ کمی کی ہے. پتہ چلا سپیکر احداث للدین ہے، لام کے ساتھ، یعنی دین کے لیے ایک کام ہوا ہے، نہ کہ دین کے اندر ایک کام ہوا ہے. جو کام دین کے اندر نیا ہوگا وہ بدعت ہوگا. اس لیے کہ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں نیا کام کرے گا، جو دین کے لیے ہوگا. آپ پڑھنے کے لیے آ رہے، ایک آدمی کہتا ہے حضور کے زمانے میں کچی سڑک تھی، دوسرے آدمی نے باہر پکی سڑک بنا دی. اس پکی سڑک کے بنانے سے یا فین لگانے سے یا رنگ کرنے سے نماز کی رکعتوں کی تبدیلی نہیں ہوئی. رکعتیں ابھی 17 ہی بچی ہیں، نہ نماز کی رکعت بڑی ہے نہ گھٹی ہے. اسے کہتے ہیں کہ خاص دین سنت کے طور پر ایک کام کرنا، یہ بدعت نہیں ہوتا. بدعت ہوتا ہے دین کے اندر کام داخل کرنا. اس کو آپ عام دیہاتی مثال سمجھ لیں. آپ گئے کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، اس نے آپ کو دیا ہے نسخے دے چار آپ کو کاغذات میں وہ بھر کر گئے، بھائی لے کر آئے گھر میں، آپ نے بتا لیا اور ایک چمچ لیا، ان 4 دوائیوں کو اس برتن میں رکھ کے چمچ کے ذریعے سے ملا دیا. بتائیے نسخہ وہی ہے یا تبدیل ہوا؟ نسخہ وہی ہے نا، کیا تبدیل ہو گیا؟ حالانکہ ڈاکٹر نے نہیں دیا تھا، وہ چمچ بھی آپ کی طرف سے.
اسے ہم کہیں گے احداث للنسخہ، نہ کہ احداث فی النسخہ۔ احداث للنسخہ کا معنی ہے کہ نسخے تو وہی چار ہی ہیں، بس ملانے کے لیے ہم نے ایک برتن کا اور ایک چمچ کا استعمال کر لیا، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت یہ ہے کہ آپ چار نسخے لے کر کے آئے اور پانچواں نسخہ اپنی طرف سے ڈال دیا، چونکہ اب اس کی آمیزش سے وہ نسخہ ڈاکٹر کا نسخہ نہیں رہا، بلکہ اب ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کل کو ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، وہ کہ میں نے چار دے دیے، پانچ تو تو نے ملایا ہے، اب یہ میری دوا کہاں بچی؟ آپ نے نسخے کے اندر اضافہ کیا، اس کو کہتے ہیں بدعت، دین کے اندر داخل کرنا کام۔ ہم نے جو قرآن کریم کو چھاپا ہے، بتائیے کسی آیت کا اضافہ ہوا؟ ہم نے حدیث کی کتابوں کو چھاپا، کسی حدیث کا اضافہ ہوا؟ ہم نے اگر مساجد کو بڑا بنایا تو کسی رکعت کا اضافہ ہوا؟ اگر سپیکر داخل کیا ہے تو اذان کا اضافہ ہوا؟ تم نے عید کا اضافہ کیا ہے اور تم یہ بڑھانا چاہتے ہو سپیکر کی مثالوں پر، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یہ سب احداث للدین ہے اور تمہارا احداث فی الدین ہے، لہذا وہ بدعت سیاح ہے، بدعت قبیحہ ہے، بدعت کبیرہ ہے، جن سے تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ دین کے نام پر جب بھی کوئی کام کیا جائے گا وہ تک ناجائز ہوگا جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ ملے، یہ بات سمجھ لیں۔ میں آخری بات کر کے ٹھیک، میں کچھ اور باتیں کر کے اپنی بات انشاءاللہ یاد چاہوں گا۔ ایک اہم قاعدہ اور ضابطہ سمجھ لیں، علماء بھی انشاءاللہ دھیان رکھیں گے، اور کوئی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ بتا دیں، دھیان سے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی کام، ایک ہوتا ہے اخروی کام، اس میں فرق ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، موت سے پہلے کی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ جو ابھی ہم زندگی جی رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، کیونکہ موت سے پہلے کی زندگی ہے۔ موت کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اسے کہتے ہیں اخروی زندگی، وہ قبر سے شروع ہوگی، آخرت تک جائے گی، اور آگے پھر جنت و جہنم کے فیصلے، اللہ ہم جنت کا فیصلہ ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں اخروی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی کو کہتے ہیں دنیاوی زندگی۔ جو کام ہم موت سے پہلے والی زندگی کے لیے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں دنیاوی کام، اور جو کام ہم موت کے بعد والی زندگی کے لیے کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں دینی کام۔ جس کام کا تعلق آپ کے موت کی بعد کی زندگی کے ساتھ ہے وہ کام ہے، جس کام کا تعلق موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ ہے وہ دنیاوی کام ہے۔ مثلا سردیاں آ رہی ہیں، اب آپ فیرن پہنیں گے، میں فیرن پہنوں گا، کیا ہم فیرن اس لیے پہنتے ہیں کہ پل صراط پر بچ سکیں، یا اس لیے پہنتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمیں سردی محسوس نہ ہو؟ تو فیرن کا تعلق موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ ہے، بعد والی زندگی کے ساتھ ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو بڑے بڑے پیروں کو سمجھ نہیں آ رہے، اور آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ایک دنیا کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ گڑبڑ کرتے آ رہے ہیں، اور وہاں کا مسئلہ یہاں داخل کرتے ہیں، یہاں کا مسئلہ وہاں داخل کرتے ہیں۔ اس فرق کو آپ سمجھ خود بخود کر سکتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں، کون سا کام نہ کریں۔ فیرن کا تعلق موت سے پہلے کے ساتھ ہے، میرے یا میں نے پانی پیا، یہ پانی اس لیے نہیں پیتا، پانی پی رہا ہوں، کیا میری پیاس ہو رہی ہے، اس سے کیا حاصل ہو، یہ پانی پینا دین کا ہے، دنیا کا ہے۔ آپ اس میں ابھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ ہے، بعد والی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس زندگی کے لیے پڑھتے ہیں یا آخرت کے لیے پڑھتے ہیں، اور سب آخرت کے لیے دیتے ہیں، حج آخرت کے لیے کرتے ہیں، روزہ آخرت کے لیے کھانا آخرت کے لیے، تو اچھا، میں ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، وہ ختم کھانے جاتا ہے تو میں منع کرتا ہوں ایسا مت کیا کر۔ میں جب گھر جاتا ہوں تو وہ بھی کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے تمہارے لیے میں جو پیسے کماتا ہوں نا حلال طریقے سے، اور میں وہ کام بھی کرتا ہے، کہتا ہے جو مجھے ختم سے پیسے ملتے ہیں اس سے تمہیں کچھ نہیں کھلاتا، جو میرا کاروبار ہے اس سے تمہیں دعوت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو دنیا کے یہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں، میں کہا وہ اپنا گھر پاک کرنے کے لیے، میں تجھے بلاتا ہوں اپنا گھر پاک کرنے کے لیے۔ میں کہا ٹھیک۔ اچھا، تو کچھ کام ہم آخرت کی زندگی کے لیے کرتے ہیں اور کچھ کام ہم دنیاوی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے کاموں کے لیے ضابطہ علیحدہ ہے اور دین کاموں کے لیے ضابطہ علیحدہ ہے۔
جو کام بھی آپ دنیاوی زندگی کے لیے کریں گے وہ جائز ہے، اس کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جو کام بھی آپ دنیاوی کام کریں گے، مقصد والی زندگی کے لیے کریں گے، اس کے کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، وہ حلال ہے، وہ کر سکتے جب تک شریعت نہ روکے، جب تک شریعت منع نہ کرے۔ مثلا آپ کو تجارت کرنی ہے تو آپ کو تجارت کے لیے قرآن کی آیت نہیں دکھانی کہ میں سنترے درجن کے اعتبار سے بیچوں یا کلووں کے اعتبار سے بیچوں، اس کے لیے آیت چاہیے دنیاوی کام۔ کیا پیاز کے ساتھ آلو کھانا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کے لیے آیت نہیں چاہیے، دنیاوی کام ہے۔ کیا انوں کے ساتھ دودھ ڈال سکتے ہیں؟ کہ یہ ڈال سکتے ہیں، آیت نہیں چاہیے، دنیاوی کام ہے۔ جو بھی آپ دنیاوی کام کریں گے، کھانے کے لیے، تجارت کے لیے، لباس کے لیے، یہ جائز ہے، ان کے لیے آیت حدیث نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے حلال ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں تب تک جب تک شریعت روکے نا۔ اب جب آپ کی تجارت کے اندر سود آ جائے گا جہاں شریعت روک دے گی، اب جب آپ کے کھانے میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے شریعت منع کیا ہے، خنزیر آ جائے گا، کتا آ جائے گا، غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ جہاں شریعت نے روکا ہے اس کے سوا دنیا کا ہر کام آپ کی جائز ہے۔ ضبط سمجھیں، میں بات بتا رہا ہوں، جہاں شریعت نے روکا ہے اس کے سوا جیسے بھی آپ تجارت کرنا چاہ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کھانا کھانا چاہیں، ملانا چاہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جہاں تک شریعت نے اجازت دی، جہاں سے شریعت روکا نہیں۔ جہاں ہر دنیاوی کام تب تک جائز ہے جب تک شریعت منع نہ کرے، کوئی نہیں کھانی، لیکن دینی کاموں کا ضابطہ علیحدہ ہے۔ دینی کاموں کا ضابطہ یہ ہے جو کام آپ آخرت کے لیے کریں گے وہ تب تک ناجائز ہے جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے، جب تک آپ کو قرآن سے یہ نہ ملے کہ کرنا ہے، جب تک آپ کو حدیث سے یہ نہ ملے کہ کرنا ہے، جب تک آپ کو صحابہ سے یہ نہ ملے کہ کرنا ہے، جب تک آپ سے کہانی یہ نہ کہے کہ کرنا ہے، تب تک آپ نہیں کر سکتے۔ جو کام بھی دین کے نام پہ کیا جائے گا، آخرت کے لیے کیا جائے گا، وہ تب تک ناجائز ہے جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے۔ ہر دنیاوی کام جائز ہے جب تک منع کی دلیل نہ ملے، اور ہر دینی کام ناجائز ہے جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے۔ علیحدہ علیحدہ ضابطہ ہے۔ وہ لوگ آپ سے سامنے دنیاوی مثالیں پیش کر کے آخرت کے کام پاس کروانا چاہتی، وہ آپ کو مثالیں دیتے ہیں، بھائی بتاؤ چاول کھانے کی کون سی حدیث ہے، بتاؤ آلو کھانے کی کون سی حدیث ہے، یہ گھڑی پہننے کی کون سی حدیث ہے، یہ اینک پہننے کی کون سی حدیث ہے۔ اللہ کے بندے کبھی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا کر، یہ سب دنیاوی کام ہے، اس کے لیے حدیث نہیں دکھانی۔ تو عید گڑھ رہا ہے اور تو آخرت کے لیے کر رہا ہے، وہ دینی کام ہے۔ جو آدمی دوسرا ہے عید کے نام دے رہا ہے، نام کس کا ہے؟ آدمی نام کے نام تو کر رہا ہے، اور گھڑی پہننا، یہ این پہننا، چاول کھانا، یہ سب دنیاوی کام ہیں۔ اللہ اجازت دے رکھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور مسلم شریف حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات جاننے والے ہو، جس طرح سے بھی کر سکتے ہو، لیکن دین کے بارے میں اسی بخاری میں کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد، جو بھی نیا کام کر کے آئے گا، جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام لائے گا، وہ مردود ہے، وہ غلط ہے۔ دنیاوی کاموں کے بارے میں فرمایا کہ تم کرو جس طرح کر سکتے ہو، اور دینی کاموں کے بارے میں فرمایا نہیں، خبردار ایک قدم بھی نہیں اٹھانا جب تک میں نہ کہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میں اس بخاری اول پڑھا رہا ہوں تو بخاری میں پرسوں حدیث پڑھا، حدیث آئی، آپ دھیان سے سنیں اور آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ کا مزاج ہے، حدیث کتنی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہے، میں نے پرسوں پڑھائی، کچھ دن پہلے یا مہینہ ہو گیا ہوگا، آدھا مہینہ ہو گیا ہوگا، سبق حدیث گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ابو ذر صحابی ہیں، ان کو ایک دعا سکھائی، مولوی صاحب حضور کو دعا سکھائی، بخاری سے، سونے کے وقت کی دعا، کیا سونے کے وقت؟ سونے کے وقت جب بتائی، کہا کہ واپس سناؤ تاکہ میں سن سکوں، یاد ہو گئی ہے۔ ابو ذر نے واپس سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، ورسولک، ورسولک۔ ابو ذر جب یہاں پہنچے تو رسولک کی جگہ پڑھا نبی لکھا۔ مانوی طور پہ زیادہ کوئی فرق آتا ہے؟ اہل علم بیٹھے، ورسولک یعنی نبی، زیادہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ حضور کو رسول بھی کہہ سکتے ہیں، نبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ابو ذر نے وہ نبی کا پڑھا، حضور نے کہا رکو، میں نے کیا کہا تھا؟ ورسولک، جو لفظ میں نے کہا وہی پڑھ۔
اور دوبارہ پڑھوایا اور کہا کہ نبی کا لفظ چھوڑ دے، رسول کا لفظ پڑھ، اور وہی لفظ پڑھوایا۔ حالانکہ پڑھنے والا صحابی ہے، عربی دان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا معنی بھی وہی اور رسول کا معنی بھی وہی، زیادہ یہاں کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ اہل علم فرق سمجھتے ہیں لیکن زیادہ کوئی اس وقت یہاں فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہی لفظ پڑھ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور تو ایک لفظ پر اتنی پکڑ فرما رہے ہیں، جس آدمی نے عید ہی کا اضافہ کر دیا اس پر کتنی پکڑ ہوگی؟ یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ شریعت کا طریقہ ہے، اور یہ شریعت کا طریقہ۔ عبداللہ بن عمر آئے مسجد میں، ایک آدمی نے اذان دی، اذان کے بعد تصویب کرنے لگا، یعنی باہر گیا اور لوگوں سے کہنے لگا صلاح صلاح، آؤ نماز پڑھو۔ نماز کی طرف بلانا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کیا کر رہا ہے؟ ان کے شاگرد ساتھ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کہا یہ تصویب کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اس بدعتی کی مسجد سے مجھے نکالو، میں یہاں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ ہمیں حضور نے نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان سکھائی ہے، اسے کس نے کہا اذان کے بعد اپنی طرف سے کہ اسرا اسرا کرتا پھر رہا ہے، یہ بدعتی ہے، اب میں اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھوں۔ اتنی کمالی احتیاط، اور روایت صحیح ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو کام جس طرح دینی کام، دنیاوی کام، یہ آپ کو اس سے ہم نے دنیاوی کام کی مثال بیان کرتے ہیں، وہ نہیں، دینی کام جب بھی بیان ہوگا اور کیا جائے گا اسی طرح کیا جائے گا جس طرح شریعت میں ثابت ہے۔ ہاں، جس طرح شریعت میں ثابت ہے۔ یہ دینی کام کا ضابطہ، تو ضابطہ کیا بتایا؟ ہر دنیاوی کام تب تک جائز ہے جب تک منع کی دلیل نہ ملے۔ یہ دینی کام کا ضابطہ، دنیاوی کام کا ضابطہ ہے۔ ہر دینی کام تب تک ناجائز ہے جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے۔ اب لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ یہ آخری بات ہوتی ہے مولوی صاحب، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں حرج کیا ہے۔ حرج یہ ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں آپ؟ دو ہی کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں سے بھی دو کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی تیسرا سجدہ کر رہا ہے، جو آدمی تیسرا سجدہ کرے گا کسے کرے گا؟ کسے کرے گا؟ شرک ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ نہیں۔ جس آدمی نے سجدہ کیا ہے نماز میں، ایک رکعت میں دو سجدے کیے، کسے کیا ہے؟ اب اس نے تیسرا سجدہ کیا، کسے کیا؟ اللہ ہی کیا نا۔ پہلے دو سجدہ کیا پڑھا، تیسرے میں کیا پڑھا؟ پڑے گا۔ ایک رکعت میں تیسرا سجدہ ہے، مفتی خراب ہوئی، اور جو دوسرا مفتی بھی کہتا ہے نماز خراب ہو گئی، نہ تو خراب ہوئی اللہ کے سامنے، اس نے سورہ بلّہ پڑھا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ منکر ہوتی ہے، تم تو اللہ کی تصویر کے منکر ہو۔ تو مولوی صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے نہیں حضرت جی آپ کیا ہو گیا، آپ بات سمجھ رہے، چونکہ حضور نے ایک رکعت سجدے کیے ہیں لہذا دو ہی کیے جائیں گے۔ اگر آپ تیسرا سجدہ کریں گے، اگرچہ اللہ کو کر رہے ہیں، اگرچہ سبحان اللہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن غلط ہے اور نماز خراب ہو جائے گی، یہ کہے گا نہیں کہے گا؟ 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں، پوچھے مفتیان کرام سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اب آپ سے کوئی کہے آپ تو درودوں کی گستاخ ہیں، کیا درود پڑھنے سے نماز خراب ہوگی؟ آپ کہیں گے ہم درود کے گستاخ نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حضور نے صرف اتحیات پڑھ لی، اگر تم آگے درود پڑھو گے تو اضافہ ہوگا، نماز خراب ہوگا۔ روافض اذان دیتے ہیں، شیعوں کی اذان کبھی سنی آپ کیا علاقے میں ہیں؟ نہیں، وہاں سے ہوتے ہیں، وہ اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ بتائیے حضرت علی اللہ کے ولی ہے یا نہیں ہے؟ آپ علی کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، بریلی بھی مانتے ہیں، دودھائی مانتے ہیں، ساری مانتے ہیں، لیکن یہ جو جلوس والا ہے، عید والا ہے، عید میلاد والا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ اضافہ غلط ہے۔ اسے پوچھے منع کہاں ہے؟ وہ اپنے جلوس والے آپ سے مطالبہ نہ دکھاؤ، یہی مطالبہ راضی کلیشیا کرے کہ میری اذان کا منع دکھا، تو وہ کون سا منع دکھا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھنا، دکھا حدیث کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے، تو غلط ہے۔ تو وہ بھی کہے گا اس لیے غلط ہے کیونکہ جو حضور نے سکھائی تھی اس میں یہ لفظ نہیں تھا، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ لفظ کا ہم انکار نہیں کر رہے، یہ چونکہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے اس کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، دین کا حصہ ہے۔ سیرت بیان کرنا دین کا حصہ ہے۔
آپ کا میلاد مبارک بیان کرنا، میلاد کہتے ہیں تو کون ہے میلاد کا منکر؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، جو آدمی حضور کی پیدائش بیان کرے یہ تو ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ جو آپ کی جوانی بیان کرے ثواب کا کام ہے، فتح مکہ، یہ مکہ کی زندگی بیان کرے ثواب کا کام ہے، مدینہ کی زندگی بیان کرے ثواب کا کام ہے، نعت شریف پڑھے، ابھی نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، ثواب کا کام ہے، درود شریف پڑھے ثواب کا کام ہے، حضور کے نام پر مجلس کرے ثواب کا کام ہے، بلکہ ضرورت کے وقت قانونی دائرے میں رہ کر لوگوں کو پریشان کر روڈ پر 10-15 آدمی جمع بھی ہو جائیں کسی ضرورت کے تحت، وہ بھی جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے تم نے اپنی طرف سے ایک تاریخ مقرر کر کے اس کو دین کا حصہ بنایا ہے کہ مجھے یہ 12 ربیع الاول کو کرنا ہے اور اسی دن کرنا ہے اور اسی دن کرنا پڑے گا۔ یہ جو تم نے ایک تاریخ کا اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ ہے، یہ تاریخ کا اضافہ کر کے آپ کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، حضور کی ذکر اس نے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کا انکار کس نے کیا؟ آپ کر رہے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں، پھر اس کو اپنی تفسیر بنا رہے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ اضافہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ کہا نفیس کیا، اس کی کوئی بات کرتی ہے۔ اختلاف ہے 12 ربیع الاول کی تعین شریف کی، آپ نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو دین کا حصہ بنا دیا، اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تاریخ شریعت نے مقرر نہیں کی، یہ آپ نے اپنے مشورے سے خود مقرر کی ہے، اسی لیے اس میں کچھ بھی مقرر نہیں۔ اچھا، آپ یہاں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں نا، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے اور تکبیر بھی ہوتی ہے، اب یہاں انتقال بھی ہوتا ہوگا، کبھی جنازہ بھی ہوتا ہے، جنازے سے پہلے اذان پڑھیے، تکبیر پڑھیے، کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازے سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہو کر اذان دینا شروع کر دے، آپ کہیں گے نہیں، وہ کہے گا حرج کیا ہے، تو جواب کیا ہو؟ کیا جواب نہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہے تو غلط اس میں کیا ہے؟ جلوس نکالنے والا بھی کہتا ہے غلط ہے، اس کا مفتی بھی کہتا ہے نہیں غلط ہے، یہاں اذان نہیں دی جائے گی، یہاں تکبیر نہیں پڑھی جائے گی، کیوں غلط ہے؟ وہ کہتا ہے 5 وقت سے پہلے حضور نے اذان دلوائی ہے، تکبیر پڑھوائی ہے، جب رہے حضور کے زمانے میں حضور نے نہیں پڑھوائی اذان، جہاں حضور نے اذان پڑھوائی وہاں پڑھنا عبادت ہے، ثواب ہے، جہاں حضور نے اذان نہیں پڑھوائی وہاں نہیں پڑھنا ثواب ہے، اور یہی دین ہے۔ یہی تو بھیا میں تب سے کہہ رہا ہوں، جہاں حضور نے عید منائی، تاریخ مقرر کی اور عبادت مقرر کی، فقہا نے حکم لکھا، وہاں کرنا عبادت ہے، جہاں حضور نے نہیں کیا، فقہا نے حکم بیان نہیں کیا، آداب نہیں بتائے، تعین نہیں کیا، وہاں نہ کرنا عبادت دین۔ اگر بلا کسی صحیح منع کے روافض کی اذان غلط ہے، اگر جنازے سے پہلے اذان پڑھنا غلط ہے کیونکہ منقول نہیں ہے، حالانکہ منع کی کوئی حدیث نہیں، اگر ایک رکعت کا تیسرا سجدہ غلط ہے، پھر آپ کی اضافی تیسری عید بھی غلط ہے، جو کام بھی دین کے اندر اپنی طرف سے نیا ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، اور مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ اگر کوئی ثابت شدہ مسئلے کا بھی انکار کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، مسئلے ماننا ہے، اگر اپنی طرف سے کوئی دین میں داخل کرتا ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ آخری بات کر کے بھی اپنا ختم کر دیتا ہوں، اگر آدمی کہتا ہے نہیں میں تب بھی نہیں مانتا، بس مجھے منع دکھاؤ، اگر حضور نے کبھی منع کیا ہے، جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی عرس پر چلا گیا، کسی نے چوتھا یا 11واں یا 20واں گڑھ لیا، کسی نے عید گڑھ لی، وہ کہتا ہے منع دکھاؤ، میں نہیں چھوڑوں گا، منع دکھاؤ، بس آخری بات کر کے اس بات کو یاد رکھے، پھر میں اجازت چاہوں گا، منع دکھاؤ۔ میری ماں قبل بحث سے آپ سمجھ گئے، ہمیں منع نہیں دکھانا، کیونکہ تو کرنے والا ہے، مدعی ہے، تمہیں کرنے کی دلیل دکھانی ہے، جو کام بھی تو دین کے نام پہ کرے گا وہ تجھے کرنے کی دلیل دکھانی ہے، ہمیں منع نہیں دکھانا، منع تو ہمیں دنیاوی کام میں جس کا تمہیں کام دین کا کر رہا ہے اس میں تمہیں کرنے کی دلیل دکھانی ہے، لیکن اگر تمہیں بات سمجھ گئی چلو آگے، ہم تمہیں منع بھی دکھا دیتے ہیں، منع دکھا دیتے ہیں، مسئلہ کہاں ہے منع؟ میں منع دکھا دیتا ہوں اور تمام اب کہ امام صاحب مسجد میں آتے کہے کہ آج دن کوئی کچھ نہیں کھائے گا، کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، تمام علماء نے مل کر کسی وجہ سے فیصلہ کر لیا کوئی کچھ نہیں کھائے گا، اعلان ہو گیا کوئی کچھ نہیں کھائے گا، یہ جملہ تھا۔ ایک لڑکا مسجد سے نکلا، گھر گیا، والدہ سے کہتا ہے کہ تھوڑے سے چاول دے دیں،
والدہ کہتی ہے استغفر اللہ. تمام علاقے نے اعلان کر دیا ہے, تمام علماء جمع ہو چکے ہیں, کمیٹی جمع ہو چکی ہے, برادری جمع ہو چکی ہے, کس وجہ سے سب نے کہہ دیا کچھ نہیں کھانا, تو تو کیسے کھانا مانگ رہا ہے؟ تو وہ سمجھدار آدمی آگے سے کہتا ہے, کہتے ہیں اماں مولوی صاحب نے کہا تھا کچھ نہیں کھانا, اور یہ کہاں کہا تھا چاول نہیں کھانا. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا, یہ جلوس سے ہو کر کے آیا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. بابا جب مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کچھ نہیں کھانا, اس میں سب کچھ داخل ہو گیا نا, سب کچھ ہو گیا. اب اسے ایک ایک ویرائٹی کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. روٹی بھی داخل ہو گئی, چاول بھی داخل ہو گیا, دال بھی داخل ہو گئی, سبزی بھی داخل ہو گئی, گوشت بھی داخل ہو گیا. وہ بیچارہ مولوی صاحب 5 سے ویرائٹی کے بھی نام لیتا تو 5 سے ایک والی لے کر کے آ جاتا. جب اس نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں کھانا, اب کیا مولوی صاحب کے لیے حاجت بچی ہے ایک ایک کر کے سب کا نام ہو گیا نا. اب حدیث شریف سنیں, بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جس نے بھی نیا کام کیا میرے اس دین میں, مطلق نیا کام نہیں, وہ کہتے ہیں پھر نیا کام تم نے کر دیا, انتظامی اجازت نہیں, دنیا میں نہیں, فی امرنا ھذا, فی پر آپ غور کریں, فی امرنا ھذا, جس نے دین میں نیا کام کیا, جو بھی نیا کام کیا, ما لیس منہ, جو دین نے نہیں بتایا تھا, فہو رد, وہ مردود ہے. حضور نے جڑ کاٹ دی, جس نے بھی نیا کام کیا وہ غلط ہے. اب حضور کو ایک کر کے نام بتانے کی ضرورت نہ, کو ایک کر کے بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ حضور فرمایا ایک سال کرتے ہیں 4000 تھوڑے بتا دے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو بھی اب جو تم نے کام کر لیے اس کو نام رکھو, تم پنجابی نام رکھو, تم جو بھی اس کا نام رکھو, جو بھی ہوگا امور نئے کاموں سے بچنا, دین کے بارے میں, دین نئے کاموں سے بچنا. فإن كل محدثة بدعة, ہر نیا وكل بدعة ضلالة, ہر بدعت گمراہی ہے. کل اپنے افراد کو احاطہ کیا ہوا ہے, تمام افراد جو بھی نیا کام ہوگا وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی. لہذا منع بھی دکھا دیا, حضور نے منع کر دیا نا, جو بھی نیا کام ہوگا حضور نے منع کر دیا. اب ہم نے منع بھی دکھا دیا ہے, خدا ان چیز چھوڑ کر کے اسلام اور اہل سنت والجماع کی طرف چلے آئیں. لہذا خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے جو دین اتارا اور نازل کیا, مکمل اکمل اور کامیابی کا ذریعہ دین, جس دین کی تکمیل رسول اللہ پر ہوئی, جو دین مضبوط صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوا, جو لکھوایا ائمہ کے ذریعے, بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے, جس دین کے تطہیر کا کام علماء دیوبند نے کیا, یہ دین ہم تک آیا ہے, اور اہل سنت والجماعہ نے اس کی بہترین اور سب سے ٹھیک اور بالکل من وعن جو تشریح اہل سنت والجماعہ نے پیش کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب خدا کا قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے عقائد بھی اسلام کے موافق ہونے چاہیے, تمہارے اعمال بھی اسلام کے موافق ہونے چاہیے. جب تمہارے اپنے عقائد اور اعمال اسلام کے موافق ہوں گے, پھر تم دوسروں کو اس کی دعوت دو, اس کی وجہ سے جو تمہیں تکلیف پہنچیں گی ان پر صبر کرو. قرآن کریم کی ایک سورت علماء کرام بتائیں گے کیسا ترجمہ. اللہ فرماتے ہیں والعصر, لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, معنی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. والعصر, زمانے کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, صرف وہ انسان کامیاب ہے, الا الذین آمنوا, جس کے عقائد درست ہیں, وعملوا الصالحات, اعمال سنت کے مطابق ہیں, وتواصوا بالحق, پھر وہ ان صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی دعوت بھی دیتا ہے. اس دعوت کی وجہ سے جو تکلیفیں اس پر آتی ہیں, وہ صبر بھی کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی صورت کا خلاصہ. آپ کے عمل ہوں گے, پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے دیگر حضرات کو. اس پر جو تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کرنا ہے, اور صبر نہیں کرنا ہے. کس طرح یہ کام کر سکیں تاکہ امت الحاد سے بچے, بدعت سے بچے,
سنت کے راستے پر آگے اس کا جاری و ساری ہوں. اسی لیے ہم نے ایک نظم بنایا تھا جمعیت اہل سنت جماعت کے نام سے، اس کا نام جاری و ساری ہے اور اس کا منشور طے ہو چکا ہے اور باتیں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ ہر علاقے میں علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یوں ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ہم جڑ کر کے کام کریں، اور ایک نظم کے تحت جس طرح باطل فرقوں کے یہاں نظم ہے، ہمارے یہاں کام تو سارا ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک جگہ جڑے ہوئے نہیں ہیں لہذا بکھرا ہوا ہے. مناسب ہے اور بہتر ہے کہ ایک جڑ کر کے اور نظم کے تحت جڑ کر کے جب ہم مشوروں کے ساتھ اور آپسی بھائی چارے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ صحیح عقائد کی محنت کریں گے اور اعمال سنن کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور محنت ہوگی اور اس کے فوائد آئیں گے اور برکات ہوں گی. انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ بھی بات ہوگی. اسی منشور کے تحت مختلف جگہوں پر علماء سے باتیں ہوتی ہیں تاکہ انشاءاللہ اور اس کے فوائد ہوں اور ہمیں یہ مواقع فراہم ہوں کہ ہم بدعات سے اور الحاد سے بچ کر اسلام میں پورے داخل ہو سکیں اور یہ چیزیں اس میں انتظامی طور پر ہماری معاون ثابت ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.